واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رفاقت، اس حوالے سے پیاری حدیث حضرت سیدنا ابو فراس ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خادم اور آل صفہ میں سے صحابی رسول تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں رات کو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہا کرتا تھا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وضو اور دیگر ضروریات کے لیے پانی لایا کرتا تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جود و کرم کا سمندر ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔ آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے ربیہ، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اس کے علاوہ اور کچھ؟ تو میں نے عرض کی، بس یہی کافی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، تو پھر سجدوں کی کثرت کر کے اپنے معاملے میں میری مدد کرو، یعنی اگر میری رفاقت چاہتے ہو تو پھر اللہ کے حضور سجدے زیادہ کیا کرو، تو اس سجدوں کے ذریعے اپنے معاملے میں میری مدد کرو۔ حضرت ربیہ بن کعب کا مختصر تعارف، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو فراس ہے اور اسلمی بھی آپ کی کنیت میں داخل ہے۔ آپ اصحاب صفہ میں سے تھے، قدیم الاسلام صحابی رسول ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی سفر اور حضر دونوں میں خدمت کرتے تھے، چاہے حضور علیہ السلام گھر میں ہوتے یا نبی کریم علیہ السلام سفر میں تشریف لے جاتے، تو یہ صحابی رسول حضور علیہ السلام کی خدمت کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کرم نوازی کی وجوہات، مذکورہ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ شارحین نے اس کی کئی وجوہات بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ یعنی مجھ سے اپنی حاجت بیان کرو۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی تم نے جو میری خدمت کی ہے، اس خدمت کے صلے میں تمہیں تحفہ دوں، کیونکہ کریموں کی یہ شان ہوتی ہے کہ جو ان کی خدمت کرتا ہے اس سے انعامات سے نوازتے ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ کریم اور کوئی نہیں تھا۔ حضرت ربیہ کو حضور علیہ السلام نے یہ اختیار کیوں عطا فرمایا ہے؟ اس لیے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت کیے کرتے تھے۔ اور آپ دنیا کے اندر یہ دیکھ لیں کہ اگر کوئی خادم کسی کی زیادہ خدمت کرتا ہے تو جو اس کا آقا اور مالک ہوتا ہے تو وہ اس پر شفقت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آج تو جو مانگتا ہے مانگ، میں تجھے دیتا ہوں، اس لیے کہ تو نے کام اتنا خوبصورت کیا ہے، میرے دل کو خوش کیا ہے، تو میں تجھے انعام اور اکرام سے نوازتا ہوں۔ تو جب دنیا کے مالکوں کا یہ حال ہے کہ وہ اتنے کریم ہیں، تو پھر نبی کریم علیہ السلام تو کائنات کے اندر جو سیرت لے کر آئے وہ سیرت نہیں ملتی۔ جو نبی کریم علیہ السلام کی صورت تھی، وہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی نہ دنیا کے اندر سیرت ملتی ہے، نہ ہی صورت ملتی ہے، نہ آپ جیسا کوئی سخی ملتا ہے۔ تو اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ربیہ کو فرمایا کہ تو نے میری اتنی خدمت کی ہے، تو اب تو مجھ سے جو مانگتا ہے مانگ، میں تیری حاجت کو پورا کرتا ہوں۔ تو اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے اس صحابی رسول کو اختیار دیا تھا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کا اختیار دیا ہے، تب تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کو فرمایا کہ جو مانگتے ہو مانگو،
تو اس سے معلوم ہوا کہ کائنات کی بادشاہی اور آسمان اور زمین کی جو بادشاہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اپنے اذن کے ساتھ عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حدیث پاک پر عمل کر کے جو اپنے محتاج لوگ ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ۔